خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کا نظام، اس میں اس کی مخلوقات کی آمد کا انتظام، اس کے بعد اس جہان میں انسان کا قیام اور انسان کی اس جہان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام اس کی طرف سے ہدایت کا نظام، اور پھر انسان کے لیے ایک ایسا ابدی پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب سے اس نے یہ جہان بسایا ہے، اس کے اندر انسان کو لایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کی اس جہان کی زندگی میں رہنمائی کا بھی بہت خوبصورت انتہائی اعلیٰ اور عرفہ نظام بھی ساتھ اور پیغام کے طور پر اس نے بھجوایا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسانیت کے اندر اس نے ایک ایسی پاکیزہ اور مقدس جماعت پیدا فرمائی ہے جو انسان کو ہر زمانے میں ہر خطہ زمین پر اور ہر قوم اور ملک کے رہنے والے باشندوں کو انہوں نے اللہ کی طرف سے ایک ایسا زندگی گزارنے کا خوبصورت پیغام عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو وہ جب اس جہان سے چلا جائے گا تو اس زندگی گزارے ہوئے اس کے ان ماہ و سال کے نتیجے میں اس کی قبر کو بھی اللہ باغ و بہار بنا دے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ حتیٰ کہ انسان سکرات موت کی جب اس کو آتی ہے اور وہ پیغام لاتی ہے تو اس سکرات سے لے کر پل صراط تک جتنے بھی اس پر مراحل آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب میں اس پر رحم اور کرم فرمائے گا۔ یہ وہ نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مگر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی ڈنکے کی چوٹ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے عطا کردہ اس پیغام اور اس نظام، اس کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان اور یہ قرآن، اگر اس کو اس نے اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا یا داخل نہیں ہونے دیا، اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے۔ وہ بھی اس نے ساتھ ہی سنا دیا۔ یہ سورت کہف جو ہے یہ مکی سورت ہے،
اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قریش مکہ کے اندر جو دین کا باغی ایلیمنٹ تھا، وہ جو اعتراضات کرتا رہتا تھا، اس کے جوابات آتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے در و دیوار تک کو مخاطب کر کے وہ ڈنکے کی چوٹ فرماتے رہتے تھے۔ اس پر قریش سیخ پا ہوتے رہتے تھے، مگر اللہ کی طرف سے وحی کا نظام بھی جاری اور ساری رہتا تھا۔ یہ صورت مبارکہ ایسی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کی پہلی 10 آیات مبارکہ ہی یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عجیب صورت ہے۔ اور کوئی اگر جمعے کے دن اس کی تلاوت کر لے تو اگلے جمعے کے آنے تک اس کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کا ایسا حصار عطا فرمائے گا جو زمین سے لے کر آسمان تک اس کو گھیرے رکھے گا۔ یہ اس صورت کی آیات مبارکہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ کائنات کے اندر پوری انسانیت کو اعلان کر دے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ اس کائنات کے اندر انسان جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، جتنے مرضی دماغی گھوڑے دوڑاتا رہے، جو بھی نظریات اپناتا رہے، اور جو کچھ بھی وہ اپنی طاقت یا اقتدار یا اپنی امارت، اپنی انانیت کے زور پر جو کچھ مرضی کہتا رہے، مگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو میری طرف سے یہ اعلان فرما دے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ اس کائنات میں انسانیت کے لیے حق وہی ہے جو میری طرف سے آیا ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی سب فراڈ۔ اگر ذہن میں کوئی بھی اس کے علاوہ کسی کے دل میں یا اس کے دماغ میں یا اس کی سوچوں میں زندگی گزارنے کا کوئی اصول، کوئی نظریہ، کوئی خیال یا اس کا اپنا کوئی اس کے اندر ذہنی طور پر ایک حوالہ سا بنا ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے وہ سب کچھ نکال دیں، اس لیے کہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ حق صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ فرمایا، اور اب تک وہ پیغام قرآن کی حیثیت سے موجود ہے۔ زندگی کا یہی ایک مختصر آسان ترین لفظوں میں، انتہائی سادہ الفاظ میں، اگر کسی کو کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ لوگوں اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، اس جہان کی چند روزہ زندگی کو داؤ پر لگا کر عاقبت اور آخرت کو برباد نہ کرو، اور یہ اعلان دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو۔ اس حکم کے آگے اپنی گردنیں ڈال دو۔ زمانہ تمہیں جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی پراپیگنڈے کرتا رہے، جس مرضی
پلیت اور کافرانہ نظام کے وہ آپ کو گن گا کے سناتا رہے، یہ سارے کا سارا جہنم کی آگ ہے، اور اس میں اگر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بس اللہ ایک اور جگہ کہتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ۔ تمہیں اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کہیں اور سے حق ملنے کی کوئی امید لگائے بیٹھے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اس عطا کردہ حق کے علاوہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تم اللہ کے حکموں کو اور سنت خیر الانام کو پامال کر کے اللہ کو راضی کر لو گے۔ جب تمہارے اندر یہ روح نکلنے کا عمل ہوتا ہے تو بڑے بڑے فرعون جو تھے یہ انہوں نے خدائی کے دعوے کر رکھے تھے، جنہوں نے اپنی بادشاہتوں میں سجدے کرواتے تھے، ملک کے اندر بڑے بڑے چوکوں میں اپنے بت لگوا کر ان کے آگے وہ سجدے کرواتے تھے۔ جب وہ بھی اس جہان سے گئے تو اللہ نے فرمایا ہے، پتہ ہے فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، قرآن نے اس کا انجام نہیں بتایا۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بنی اسرائیل لائے۔ آمنت بہ بنی اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ تو اس فرعون کا قول ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور مصیبت یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے اندر چھوٹے چھوٹے خدا پال رکھے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کذالک حقت کلمۃ الذین فسقوا انہ لا یؤمنون۔ میرے محمد آپ بھی ہماری طرف سے ڈنکے کی چوٹ مخلوق کو سنا دیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی حق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی حق ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جبرائیل امین لایا ہے، محمد و رسول اللہ نے اس کا اعلان فرمایا ہے، اور قرآن نے ڈنکے کی چوٹ آج تک یہ دہرایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختصر خلاصہ ہے زندگی کا، اور وہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ انسان کے پاس میرے بھائی صرف یہی زندگی کے چند روزہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کے اس نظام کے ساتھ وفا کرتا ہے یا بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی پر اس کو اگلے جہان میں کھڑا کر کے یہی سارے کے سارے قیامت کے روزے جزا کے، جس کے بڑے عجیب و غریب نام آئے ہیں اللہ کے پاک کلام، یوم الدین، اس دن میرے بھائی تمہارا اور ہمارا جب اللہ کے حضور آمنا سامنا ہوگا اور وہ اکیلی ذات سامنے ہوگی، میزان عدل موجود ہوگا، ادھر ہم اکیلے کھڑے ہوں گے اور کوئی نہیں ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مقام محمود پر جلوہ افروز ہو کر آپ کی نظریں بھی اس امتی پر ہوں گی جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور جو کچھ ہم یہاں کر کے گئے ہوں گے اس کا کتابچہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو وہاں بات یہی ہوگی دین کے حوالے سے، یوم الدین، یوم الفرقان، یوم التغابن، یوم العسر، مشکل دن۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے یہاں تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے
تمہیں میری بات، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا میرے اس پاک اور مقدس کلام کے اندر کہی ہوئی بات پسند آتی ہے یا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ فمن شاء فلیؤمن، ارے یہاں تیری مرضی، میں نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تو اس کو ایمان لے آ، یا اس کو مان جا، یا اس کا ہو جا، یا اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دے اور یہی تیری زندگی کی پہچان بن جائے، یا پھر فمن شاء فلیکفر، کہ شک تو بغاوت کر لے، مگر یہ یاد رکھنا کہ ایک دن تیرا میرا آمنا سامنا ہونا ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ اور اپنا انجام بھی اس نے بڑا واضح بتا دیا، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ایسا ظالم، بدبخت، بدنصیب جو اس جہان میں آیا، جس جہان میں اس نے دیکھا کہ قرآن بھی موجود ہے، سنت خیر الانام بھی موجود ہے، اللہ کا کلام بھی موجود ہے، اور اس کے سامنے پوری زندگی کا ایک نصاب کے طور پر ہر شعبہ زندگی پر اس کی رہنمائی اور نور بھی موجود ہے، مگر اس نے ادھر سے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی طرف سے جو راستہ اسے ذاتی طور پر پسند تھا اس طرف گیا ہے، اور محمد رسول اللہ اور اللہ کی ذات کی سنت کو اس نے پسند نہیں کیا۔ فرمایا تو یہاں اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر اس کا انجام کیا ہے؟ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ارے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ تیری انتظار میں، یہ سن لینا، کرو جو تم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس سے کرو کھلواڑ جتنے تم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پاک نام کی نسبت کے ساتھ بے وفائیاں کر لو جتنی تم چاہتے ہو، مگر یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک تیرے اندر سانس ہے، جو ہی تیری سانس کی ڈوری ٹوٹے گی تجھے سب سمجھ آ جائے گی اس پیغام کی حقانیت کیا تھی، اہمیت کیا تھی، عظمت کیا تھی، اور تو کیا کرتا رہا۔ قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہے جب ملک الموت آتا ہے تو وہ پہلے اس سے مخاطب ہوتا ہے، دونوں طرح کی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، حدیث مبارکہ بری پڑی ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان جس نے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو یہاں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، جب اس کا وقت آتا ہے اور ملک الموت اس کو بتاتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو جب اس کی سانس کھینچتا ہے تو اس کو پہلا جھٹکا مارتا ہے۔ اگر اس نے ساری زندگی اللہ کے دین سے بغاوت کی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ایمان کی رتی تھی بھی تو پہلا جھٹکا جب مارتا ہے تو ایمان سلب کرتا ہے، دوسرا جھٹکا جب مارتا ہے تو روح کھینچتا ہے، اور تیسرا جھٹکا اگر مارتا ہے تو پھر وہ سیدھا جہنم کی آگ کا آلہ اس پر پڑتا ہے۔ تو اللہ کہتا کرو میرے دین کی مخالفت، ارے یہ تو وہ دین تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمین کے سامنے صحابہ کی کثیر تعداد میں جب کھڑے ہوئے تو آپ کا مقدس چہرہ بھی لہولہان تھا، یہ کوئی عام چہرہ تھا۔ یہ تو وہ چہرہ ہے جس کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لَلَا الشَّمْسُ وَلَكِنَّ فَاقِ الشَّمْسِ، انہوں نے ارشاد فرمایا ایک میرا چاند ہے، سورج ہے، لَلَا الشَّمْسُ عفیفہ کائنات،
جس کی عظمت اور عفت کے قرآن میں گن گائے، اللہ نے جس کی شفاعت بیان فرمائی ہے، وہ فرماتی ہے لنا الشمس ولا کے نفا کی شمس، ایک سورج میرا ہے اور ایک دنیا کا ہے جو یہ باہر چمک رہا ہے۔ شمسی افضل من الشمس السماء، وہ فرماتی ہیں میرا جو سورج ہے وہ آسمانوں پر چمکنے والے سورج سے بھی کہیں افضل ہے۔ ارے یہ تو وہ سورج تھا جو اس دین کے لیے لہو لہان ہوا، یہ تو وہ سورج تھا جس نے اپنے رشتہ داروں کو اپنی چادر مبارک میں جسم کے ٹکڑے کٹھے کرا کر گٹھڑی بنا کر آنسوؤں کی لڑیوں میں انہوں نے ان کو قبروں کی لحد میں اتارا۔ ہائے ارے احساس ہونا چاہیے نا ہمیں، ہم جو جنت کے دائی بنے بیٹھے ہیں اور کرتے وہ کچھ پھر رہے ہیں جو سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، تو آخر اس کا کوئی انجام تو ہونا ہے نا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے 13 ٹکڑے صحابہ کہتے ہم نے اکٹھے کیے میدان احد سے، اور ان کو چادر میں ڈال کر ہم نے گٹھڑی کے طور پر سامنے لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو صحابہ کہتے ہیں اس قدر روئے کہ نہ کبھی ہم نے اس سے پہلے نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا روتے دیکھا۔ اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے 10 مبارک سے ان کو قبر میں اتارا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جو کفن تھا وہ پورا نہیں آتا تھا، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں مبارک جو ہے وہ ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں کی طرف کفن کی چادر بڑھاتے تھے تو سر مبارک ننگا ہو جاتا تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں، کفن بھی پورا نہیں ہوا آپ کے چاچے کا، اس جہان سے بھی چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف سے چادر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر سوکھی ہوئی گھاس ڈال دو۔ ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، میرے محمد اعلان کیجئے حق وہی ہے جس پر محمد اور رسول اللہ کے جسم مقدس کا چہرے پر خون آلود ہوا، جس پر آپ نے اپنے رشتہ داروں کی جسم کے ٹکڑے کٹھے کر کے اپنی چادر میں کفن کے طور پر قبر میں اتارا۔ حسنین کریمین کا کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اچانک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جو داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے گھر کے حجرہ مبارک کے فرش کے اوپر ایسے دونوں گھٹنے بھی زمین پر رکھ کر، دونوں ہاتھ بھی زمین پر رکھ کر، اونٹ کی طرح اپنی کوہان بنا کر اور اپنی پیٹھ مبارک پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سوار کیا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا اس منظر دیکھ کر، میرے منہ سے اچانک نکلا نعم الجمل جملوں کا یا ابا عبداللہ۔ میں نے حضرت حسین کو جو ان کا لقب تھا ابا عبداللہ، میں نے مخاطب کر کے کہا بڑا زبردست اونٹ ہے ابا عبداللہ آج جس پر آپ سوار ہیں، دنیا کا کیسا پاکیزہ جو اونٹ بنا ہوا ہے آپ کی پشت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الراکب یا عمر، اگر اونٹ اتنا پاکیزہ ہے تو اس پر سوار بھی تو بہت پاکیزہ ہے۔ ان کا کیا ہوا؟ ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تو ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ کون سے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں ہم نے؟ ہم یہاں کس کے آسروں پر؟ انہی پر طاغوتی نظام کے پجاریوں کے آسروں پر ہم اپنی عاقبت اور آخرت اور قبر اور حشر اور پل صراط تک کو داؤ پر لگائے بیٹھے۔
عقل مندانہ فیصلہ ہے یہ. تو اللہ فرماتا ہے احاطہ بہم سرادقھا، کہ میں ان کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ جہنم کی آگ کی کناتیں تان دوں گا ان کے باہر، جیسے کوئی کنات خیمے کے باہر تانی جاتی ہے. سرادقھا، سردک کنات کو کہتے ہیں، کہ میں ان کے گرد جہنم کی آگ کی کناتیں تان دوں گا تاکہ یہ کہیں سے نکل نہ سکے. اور جب اس کی آگ ان پر بھڑکاؤ گے وہی یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، یہ پیاس کی شدت سے جب یہ پانی مانگیں گے تو میں خون اور پیپ اور پسینے کی اور جہنم کے پانی کی بدبو کو اکٹھا کر کے ان کو کہوں گا یہ تو پی. تجھے میرا دین پسند نہیں آتا تھا، دنیاوی زندگی میں تو طاغوت کا گن گاتا تھا، تو نے میرے دین کی عظمت اور تقدس کا پاس نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اس کی عظمت کو تم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے نہیں مانگا. سنت خیر الانام کو تو نے سر کا تاج نہیں بنایا. آج تیرا انجام یہ جہنم کی کناتیں. کہ وہ بتا رہا ہے تیرے منہ کو وہ چھیل ڈالے گی، اتنا گرم ہوگا وہ جہنم کا پانی کہ جب تو اپنے منہ کے ساتھ پینے کے لیے لے جائے گا وہ تیرے حلق اور تیرے ہونٹوں تک نہیں پہنچے گا کہ تیرا منہ جلا کر راکھ کر دے گا. یشفی الوجوہ بئس الشراب، کتنی برا تم نے مشروب ہے جو اپنے لیے پسند کیا ہے. ارے ہمارا ہر وہ قول، ہمارا ہر وہ فعل، ہماری زندگی کا ہر وہ فیصلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کی مہر نہیں ہے اور اللہ کے پاک اور مقدس کلام کی اس کے ساتھ تائید نہیں ہے، آپ وہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر سانس میں وہی جہنم کا آگ کا بنا ہوا پانی کا گھونٹ پی رہے ہو. بچ جاؤ، اس اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لو. محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کو اپنی زندگی کا تاج اور گہنا بنا لو. اللہ کہتا ہے تیرے منہ کو جلا دے گی وہ شراب، بئس الشراب. اب تجھے سمجھ آئے گی کہ وہ کیا مشروب ہے جو تو اپنے لیے یہاں تیار کر رہا ہے. وساعت مرتفقا، اور تو نے اپنے لیے اس جہان میں جہنم ہی کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا. تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے میرے قرآن میں کچھ نہیں سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں احادیث مبارکہ کے انبار ہیں، تجھے ان میں سے کچھ بھی پسند نہیں آیا اور تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا پھر رہا. تجھے شرم آنی چاہیے تھی. وساعت مرتفقہ، بہت برا ٹھکانہ ہے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا. اس کے برعکس پھر یہ بھی کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. کہتا ہے ہم اپنے دین کی عظمت اور تقدس کا پاس کرنے والے اور سنت خیر الانام کا احساس کرنے والے کے کسی عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، میں اس کا اجر دے کر رہوں گا. جب وہ میرے حضور آئے گا تو میں اس کو کھڑا کر کے اس کو جنت کی خوشخبریاں دے کر ملائکہ کے لشکر کے سپرد کروں گا جو اس کو جا کر جنت کے دروازے پر پہنچائے. میں یہ بھی کروں گا. میں اپنے دین کے خدام کے لیے یہ بھی میں کر سکتا ہوں. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتھا الانہار، جنت کے باغ و بہار کے میں دروازے کھول رکھوں گا. علماء فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے اندر اس کی خادمائیں اور اس کے نوکر غلام اور اس کے سارا جتنا بھی عملہ ہوگا وہ دروازے پر آ کر پہلے اس کو وہ لباس پہنائے گا جو جنت کے شایان شان ہوگا، پھر جلوس کی شکل میں اس کو جنت میں اپنے گھر لے جائے. کہتا میں یہ بھی کروں گا. یحلون فیہا من اساور، کہتا ہے میں اس کو جب جنت میں بھیجوں گا
تو جنت کے خادماؤں اور خادموں کو حکم ہوگا کہ اس کو سونے کے کنگنوں سے لاد دو، اس کے ہاتھوں میں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، اس کی زندگی کا وہ فرما وہ کیا ہے؟ یحلون فیہا من اساور، ہم اس کو سونے کے زیورات سے لاد دیں، وہ بھی جنت کا سونا، من ذہب، سونے سے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ہم جو اس کو لباس پہنائیں گے وہ ریشم کا ایسا بہترین لباس ہوگا کہ وہ لباس کی تہ در تہ جب اس کے اوپر ہم ملبوس کریں گے وہ چلے گا تو جنت کی دنیا دیکھے گی کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا بندہ جنت میں آ رہا ہو، ہم اس کو یہ بھی انعام عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ متکئین فیہا علی الارائک، ہم اس کے لیے گاؤ تکیے اور بسیریاں لگوائیں گے جنت کی نہروں کے کنارے، یہاں وہ یہ شاہی لباس اور زیورات پہن کر اپنے خدام اور خادماؤں کے ساتھ وہاں سیر پر آئے گا، تو ہم نے اس کے لیے کہیں چلتا چلتا تھک نہ جائے، ہم مناسب جگہوں پر اس کے لیے مسندیں اور بسیریاں اور گاؤ تکیے بھی لگوا رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ نعم الثواب، اللہ کہتا ہے تجھے ثواب کا مزہ آ جائے گا، وہ تو اللہ کی وہ مہمان ہوگا نا، ہم میزبان ہوں گے، جس کا مہمان اللہ کی ذات ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ نعم الثواب، اللہ کہتا ہے تجھے میں اتنا ثواب دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ وحسنت مرتفقا، اور کتنا بہترین ٹھکانہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میرے بھائی، اسلام کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، قرآن کے پیغام کا اور کوئی ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام، یہ اللہ کا پسندیدہ اس جہان میں نظام ہے، اس کی طرف آ جاؤ، طاغوتی نظام سے وفائیں چھوڑ دو، سنت خیر الانام کو اپنی زندگی کا گہنا اور تاج بنا لو۔ اللہ کہتا ہے تم یہ تاج پہن کر آؤ باقی زیور کنگنوں سے، اور میں تمہارے لیے بھر دوں گا، تمہارے لباس ایسے بنا دوں گا سبز رنگ کے، جب تم جنت میں چلو گے تو دنیا دیکھے گی۔ 1000 سال کی مسافر سے جنتی کے چہرے کی چمک دنیا دیکھے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن صرف انسان کی پہچان یا چہرے کی سفیدی اور نور ہوگا یا اس کے منہ پر کالک اور تباہی ہوگی۔ یہاں زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور اسلام سے وفائیں کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔